بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد. حاضرین ناظرین، یہ درس نمبر 2318 ہے اور آج سورۃ البروج کی 3 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 8، 9 اور 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وما نقموا، اور نہیں لیا انتقام انہوں نے، منہم ان سے، الا ان یؤمنوا، مگر یہ کہ وہ ایمان لائے تھے، باللہ اللہ پر، العزیز جو بڑا زبردست ہے، الذی وہ ذات کے لہو اسی کے لیے ہے، ملک السماوات والارض آسمانوں اور زمین کی بادشاہت۔ ان الذین وہ لوگ جنہوں نے فتنوا المؤمنین آزمائش میں ڈالا مومن مردوں کو، والمؤمنات اور مومن عورتوں کو، ثم لم یتوبوا پھر توبہ نہ کی انہوں نے، فلہم تو بس ان کے لیے ہے عذاب جہنم، جہنم کا عذاب، ولہم اور ان کے لیے ہے عذاب الحریق، جلانے والا عذاب۔ ترجمہ یوں ہے، اور وہ ایمان والوں کو کسی اور بات کی نہیں، صرف اس بات کی سزا دے رہے تھے کہ وہ اس اللہ پر ایمان لے آئے تھے جو بڑے اقتدار والا، بہت قابل تعریف ہے، جس کے قبضے میں سارے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے، اور اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ یقین رکھو کہ جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ظلم کا نشانہ بنایا ہے، پھر توبہ نہیں کی ہے، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور ان کو جہنم میں جلنے کی سزا دی جائے گی۔ ان 3 آیتوں میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، ایمان والوں کو وہ لوگ صرف اس بات کی سزا دے رہے تھے کہ وہ لوگ اس اللہ پر ایمان لائے تھے جو بڑے اقتدار والا اور قابل تعریف ہے۔ دوسری بات، وہ اللہ جس کے قبضے میں سارے آسمان اور زمین کی سلطنت ہے۔ تیسری بات، وہ اللہ جو ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ چوتھی بات، یقین رکھو کہ جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو پھر ظلم کا نشانہ بنایا اور پھر توبہ نہیں کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب۔ پانچویں بات، انہیں آگ میں جلنے کی سزا دی جائے گی۔ بزرگان محترم، ان ایمان والوں کو اس ظالم بادشاہ نے جو سزا دی، جس کی تفصیلات کو جس وقت میں گزر چکی، وہ صرف اس لیے کہ وہ ایک اللہ اور ساری کائنات کے خالق پر ایمان لائے تھے۔ اسی حقیقت کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے، وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ یہ لوگ جس اللہ پر ایمان لائے تھے، اس اللہ کے صفات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ جو ان ایمان والوں کا پروردگار ہے، اسی کے قبضے میں سارے آسمانوں اور زمین اور اس میں بسنے والی ہر چیز، چاہے وہ چھوٹی ہو بڑی ہو، اس کے حکم کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر پاتا، اور وہ سب کچھ جو بھی اس دنیا میں ہو رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے پروردگار، اور ان کے ہر عمل کو اسی کے حکم سے فرشتے اپنے پاس محفوظ کر رہے ہیں۔ لہذا ان ظالموں نے جو ایمان والوں کو بغیر کسی جرم اور گناہ کی سزا دی، وہ ان پر بیجا ظلم ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں۔ وہ ظلم کی سزا ان ظالم لوگوں کو ضرور دے گا، اور سزا بھی ایسی ہوگی کہ وہ اسے برداشت نہ کر سکیں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی میں تڑپتے رہیں گے۔ چنانچہ انہیں سزا دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، جس میں سالوں سال سے آگ کو جلایا جا رہا ہے۔ اس کی تپش کا یہ عالم ہوگا کہ کوسوں اوپر سے ہی وہ انسان کو جلا کر خاک کر دے گی۔ تو جب اس آگ میں ہی اسے ڈالا جائے گا تو سوچو اس کا کیا عالم ہوگا۔ مومنوں کو تکلیفیں اور ایذائیں دینے والوں کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ البتہ اگر کسی کو اس جرم کے بعد اپنے جرم کا احساس ہو جائے اور اس کیے ہوئے جرم سے توبہ کرنا چاہے تو اس کے لیے توبہ کے دروازہ کھلا ہوا ہے۔ وہ جب چاہے اپنے مجرموں کو جنہوں نے اعتراف کیا معافی مانگی، جب چاہے وہ توبہ قبول کرے گا، جب وہ سچے دل سے اپنے کیے ہوئے جرموں اور گناہوں سے معافی مانگ لے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس عذاب سے توبہ کرنے والے کو بچا لے گا۔ اللہ تو بڑے توبہ قبول کرنے والے اور بڑے ہی مہربان۔
حضرت حسن بصری علیہ رحمہ نے اس آیت کو پڑھ کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کرم اور سخا کو تو دیکھو کہ ان مجرموں نے اس کے ولیوں کو قتل کر دیا، لیکن پھر بھی وہ انہیں توبہ اور مغفرت کی طرف بلا رہا ہے۔ رب ذوالجلال ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور اپنے متعلقین کا گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجئے اور اجر و ثواب پائیے۔ جزاکم اللہ خیر۔